علیکم. آج میٹرکس میڈیا کی اس ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے گلوبل پاپ آئیکن رہے ہیں اینڈ ہی ہیز گیون اس سو مینی ہٹس. لیکن ان نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک ٹرن لیا اینڈ ہی اسٹارٹڈ پریچنگ اسلام. آج ان سے بات کریں گے کہ ان کی لائف کی یہ جرنی کیسی رہی اور ان نے اتنا بڑا ایک اپنا لائف میں ٹرن کیسے لیا. ٹوڈے وی ہیو ود اس نجم. تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس سر. جی السلام علیکم. یو ویلکم. آپ اپنے کریئر کے پیک پہ تھے جب آپ نے یہ ڈیسیژن لیا اینڈ ایک تو آپ کی اناؤنسمنٹ تھی آپ کی نعت کے ساتھ, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. اس کے بعد یو ٹچ اے سینسٹیو ٹاپک ود خوابوں کے رشتے اینڈ یہ پھر ٹرانزیشن کیسے ہوئی؟ یہ ٹرانزیشن بڑی گریجول تھی, یہ اوور نائٹ والی نہیں تھی. کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی انسپائر ہوتا ہے, ایک دم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے, داڑھی واڑی رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے دنیا میں. تو ایسا نہیں ہوا, میرا بالکل گریجول ٹرانسفارمیشن تھی. نہ ہی میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی, نہ ہی کوئی پریس کانفرنس کی کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں, وہ چھوڑ رہا ہوں, یہ وہ کر رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں, بیکاز میں چاہتا تھا کہ میں خود ایکسپیرئنس کروں, اور میں اگر مجھے اس سے فائدہ ہوگا تو پھر میں خود بھی انجوائے کروں گا اس کو اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں انفارم کروں گا. کیونکہ اس وقت تک بہت ساری کنفیوژنز اور معاشرے کے ایشوز, فیملی ایشوز, میرے اپنے سائیکولوجیکل پرابلمز, ڈپریشن, یہ وہ بڑا کچھ میں دیکھ چکا تھا. تو جب آپ نے خود ہارڈ وے سے سیکھا ہو تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو اتنی پرابلم نہ ہو, ان کو جلدی مل جائے, خاص طور پہ یوتھ جو ہے. سو اس لیے پریچنگ تو خیر بہت بڑی جاب ہے, لیکن میں اپنے ایکسپیرئنس کو جو قرآن سے اور دین سے میرا ڈیولپ ہوا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں, تاکہ اگر کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی لائف میں پیس آ جائے, اور زیادہ لوگوں کی لائف میں پیس آئے گا تو ہماری سوسائٹی میں پیس آئے گا. تو یہ بیسکلی ٹرانزیشن میری ٹک می مینی ایئرس, کیونکہ میں کوئی بہت اسٹرانگ اور بڑا وہ نہیں ہوں کہ بس میں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا. تو ہاں, یہ فیصلہ میں نے کیا کہ لائف کو چینج کرنا ہے, لیکن یہ اوور نائٹ نہیں تھا. اٹ ٹک می کوائٹ اے فیو ایئرس, اور میں ایک عام کمزور انسان ہوں, اور مجھے آہستہ 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 جیسے جیسے ایکسپیرئنس کرتا گیا اور میں کنونس ہوتا گیا اندر سے بھی, اور میری لائف اوور آل امپروو ہوتی گئی. تو جب لائف امپروو ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک رزلٹ آ جاتا ہے. سو پھر دین یو اسٹارٹ انجوائنگ اٹ. پھر آپ اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے, تو پھر آپ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو پیس میں رہنے کی عادت ہو جائے پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ گھر میں چک چک ہو, یا میرے آفس میں چک چک ہو, یا کاروبار میں کنفرنٹیشنز ہو اور جیلسیز اور اینیموسٹیز. پھر آپ کو پیس میں رہنے کا شوق ہو جاتا ہے, اور جو پیس میں رہتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں عربی میں. مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو پیس میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے احکامات پہ, اس کو مسلم کہتے ہیں. سر, آپ کو اسلام یا ریلیجن پڑھنے کا کب شوق ہوا؟ بیکاز ایک سنگنگ پروفیشن سے آپ اسلام کی طرف آئے, پھر اسلام کا میسج آگے پہنچانے کی طرف آئے, تو یہ شوق کیسے اور کب ہوا؟ دیکھیے, ایک تو وہ ہوتا ہے جو بچپن سے والدہ ڈالتی ہیں نا, اس کا بڑا فائدہ تو ہوتا ہے, چاہے وہ اتنا انٹلیکچوئل اور ریفرنسز کے ساتھ نہ ہو, نالج کے ساتھ نہ ہو, لیکن ایک جو بیسک اچھائی جو ڈالی جاتی ہے اندر گھر سے, اس کا فائدہ تو ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب میں اس سے ہٹا بھی, بہت ساری لائف میں نے بالکل اوپن اور ایک وائلڈ گزاری ہے, اس میں بھی مجھے وہ جو اچھائی تھی جو بچپن سے تھی وہ گلٹ پیدا کرتی تھی اندر, کیونکہ وہ جو اچھائی تو اندر تھی, اور جب وہ سسٹم آپ کا ویسے نہیں چل رہا جس کے لیے آپ بنے ہیں, کیونکہ اللہ نے اچھا کرنے کے لیے بنایا ہے ہمیں, جو مقصد ہے زندگی کا, یا جو ہماری جو نفسیات کی جو میکنگ ہے وہ بیسٹ کے لیے بنایا گیا ہے ہمیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ ایک ایوریج ٹی وی شو کرنا چاہیں گی, اگر میں آپ سے ہی پوچھوں یا بیسٹ, تو آپ کیا کہیں گی؟ سو ہر کوئی بیسٹ بننا چاہتا ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایوریج باپ ہو, ایوریج ماں ہو. سو بیسٹ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے. تو جب ہم بیسٹ لائف نہیں گزار رہے ہوتے تو ہماری نفسیات گلٹ میں چلی جاتی ہے, ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اچھا,
جب ہم اس کو بہت لانگر پیریڈ آف ٹائم جسٹیفائی کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر اس کو ہم ڈیڈ کر دیتے ہیں, سپریس کر دیتے ہیں. سو میں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ میں نے جسٹیفائی نہیں کیا. مجھے پتہ تھا میں غلط کر رہا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار آدمی جو ہے اس کو سوری کرنا ہوتا ہے بس. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میں تو بڑا نیک ہوں اور یار میرا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, دیکھی جائے گی, اگر میں کرپشن کر رہا ہوں تو کیا ہوا, میں نے مسجد بھی تو بنائی ہے. ہم اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا کہ پہلے میں بینکاک جاؤں گا, واپسی پہ عمرہ کرتا ہوا جاؤں گا. یہ سب چیزیں ہم نے ہوتی دیکھی ہیں, سنی ہیں. سو ایسا نہیں تھا. میں جو بھی لائف گزارا تھا کھلی ڈلی گزار رہا تھا. تو جب اندر سے سسٹم ہیوی ہو گیا, لیپ ٹاپ آپ کا فون ہیوی ہو جاتا ہے, پھر آپ اس کو کلین کرتے ہیں, لے کر جاتے ہیں کسی کے پاس کہ یار اینٹی وائرس ڈالو یہ وہ. سو پھر میں قرآن کی طرف آیا. اپنے ٹیچر مسٹر بابر چودھری صاحب جنہوں نے میری وہ حمد پہلے لکھی تھی, یہ معاملہ کوئی اور ہے. سو انہوں نے پھر مجھے پہلی دفعہ قرآن کے اس ایسپیکٹ سے جو اس کی ایکچوئل اسپرٹ ہے کہ جو پہلے دن سے آپ کو بدلتا ہے. جیسے آج بھی میں نے یہاں پر جو ٹاک تھی اس میں یہ بتایا کہ دنیا میں مختلف طریقے سے اس کو پڑھا جا رہا ہے, ثواب کے لیے یا تفاسیر کے لیے, ہسٹری کے لیے, خاص دنوں کے لیے, اوکیجنز کے لیے, مختلف. لیکن اپنی نفسیات کو ایڈریس کرنے کے لیے, اپنی زندگی کے فیصلوں کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے اس طرح نہیں پڑھا جا رہا. سو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے الرحمن الرحیم, اور جو ہمارے فاؤنڈر ہیں بابر بھائی, از ناٹ اے ٹریڈیشنل جیسے مولانا صاحب ہوتے ہیں ایسے. ہی واز فرام اے ویری بزنس فیملی. کارپیٹ کے سب سے پہلے وہ امپورٹرس تھے ان کی فیملی. وہاں سے وہ ہی وینٹ ٹو امریکہ ان ارلی ایج. تو وہ ہے جس نے سب کچھ دیکھا, کرسچنز, جوز, ان لوگوں, ہندوز, نان مسلم, سب کے ساتھ بات کرنے کے بعد قرآن کی جو نالج آئی. اس لیے وہ جب ان سے میری پہلی بات ہوئی تو ان کو پتہ تھا کہ شو بزنس کیا ہے, پریشرز کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے, کمپیریزن کیا ہے, کمپلیکسز کیا ہیں, انسیکیورٹیز کیا ہیں, فیئرز کیا ہیں. He knew the life because he had lived that life, اور انہوں نے خود پریکٹیکلی اپلائی کیا تھا قرآن کو. سو وہاں سے پھر میرا یہ سفر آج تک ایوری نائٹ میری کوشش ہوتی ہے, میں جہاز میں بھی ہوں تو وائی فائی کے ذریعے میں وہ اسٹڈی کلاس ضرور سننا چاہتا ہوں, تاکہ مجھے اپنے پہ اتنا اعتبار نہیں ہے کیونکہ میں ایک کمزور انسان ہوں, تو مجھے ریگولر فیڈ چاہیے ہوتی ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ ہے لوگوں کے اندر. لوگ اچھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ماحول ڈیولپ نہیں کرتے, روٹین نہیں بناتے. سو دس از واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو. اور آپ نے یہ روٹین کیسے بنائی ہے اچھائی کی؟ دو طریقے سے. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری ایک اسٹڈی کلاس ہوتی ہے الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم سے, جو 33 ایئرس سے نان اسٹاپ ہو رہی ہے. کراچی سے آن لائن ہوتی ہے, پوری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں اس پہ. نان مسلم بھی آتے ہیں, مسلم بھی آتے ہیں, بہت سارے نان مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں, بہت سارے صرف اپنے کویریز کے لیے آتے ہیں, وزڈم لینے کے لیے آتے ہیں. اور دوسری کنسسٹنسی یہ ہے کہ میں نے اناؤنسمنٹ کر دی, کیونکہ جب آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ میری لائف میں یہ تبدیلی آئی ہے تو دین پیپل واچ یو. پھر جب آپ غلطی کرتے ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں آپ کو, پھر آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. مجھے آج بھی یاد ہے, میں اپنے گھر کے نیچے کراچی میں بیٹھا ہوا تھا باہر گاڑی میں, پتہ نہیں شاید بیگم ساتھ تھی یا کوئی دوست تھا, تو بہت زور سے میری اس پہ ناک ہوئی کھڑکی پہ, اتنی کہ میں ڈر گیا کہ یار یہ کیا ہے. وہ ایک پولیس والا تھا, تو وہ دے ور جسٹ چیکنگ کہ کون گاڑی میں بیٹھا ہے. تو اس وقت آئی لاسٹ مائی ٹیمپرمنٹ, تو میں نے اس کو نا کافی سنا دی. تو جو پیچھے گاڑی میں اس کا باس بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہاں سے کہا کہ نجم صاحب اس دن آپ, اس زمانے میں وہ بڑا مشہور تھا انڈس ٹی وی, کہ اس دن آپ انڈس پہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے, آج آپ نے جو ہے وہ اس کو. تو میں تو شرم سے بالکل ہی, تو میں اسی وقت گاڑی سے باہر نکلا, میں نے اس کو گلے لگایا, میں نے اس سے معافی مانگی, میں نے کہا سوری یار میں ڈر گیا تھا جس طرح آپ نے نوک کی. سو پھر لوگ آپ کو کریکٹ کرتے ہیں. سو اناؤنسمنٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوا. اینڈ سیکنڈلی جب آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے میں نے ٹی وی چینلز پہ, ایون کہ ایم ٹی وی پہ بھی, کہیں پہ بھی, چاہے انڈیا میں تھا یا کہیں بھی تھا, میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ پھر جب آپ بات کرتے رہتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتا ہوں میں, کالجز میں جاتا ہوں, سو آپ کا ریفریش ہوتا رہتا ہے. سو وی نیڈ ریگولر ریمائنڈر. اگر آپ پریکٹس کسی چیز کی بھی چھوڑ دیں گے تو آپ وہیں آ جائیں گے واپس جہاں سے چلے تھے, بلکہ زیادہ خراب ہو جائیں گے. آپ اگر جم کبھی گئی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے,
کھا آپ اسی طرح رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ڈائٹ بھی بڑھ جاتی ہے جب آپ زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ ویٹ پٹ آن زیادہ تیزی سے کرتے ہیں. سو دین کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب آپ اگر بیچ میں آپ کا ٹیمپو ٹوٹ جائے تو پھر آپ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. سو اس لیے آپ کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو مینٹین کر کے آگے چلیں. سو دس از ہاؤ کنسسٹنسی, جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کنسسٹنسی نہیں آتی, اس لیے کہ وہ ماحول نہیں بناتے اور اس کو ریگولر روٹین میں لے کر نہیں آتے, خالی پڑھائی کی حد تک رکھتے ہیں. اٹس اے پریکٹیکل دین. سر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سنگرز یا کوئی بھی ایکٹر ایکٹریسز اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آ گئے, وہ اسلام کی طرف آ گئے, تو انہیں ہمیشہ کرٹیسزم فرسٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے دیٹس کرٹیسزم. جب آپ جاتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ ود دا میسج ٹو اسپریڈ اسلام, تو آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ اچھا, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. جو میں جتنا ڈرا ہوا تھا, میں جب میں نے یہ حمد پڑھی تھی تو مجھے باقاعدہ کچھ کمپنیز نے بھی, کچھ کولیگز میرے بڑے مشہور لوگ ہیں, انہوں نے بھی کال کر کے کہا کہ یار یہ کیا کیا تم نے, تمہارا کیریئر ختم ہو جائے گا, اور کانسرٹس میں مت پڑھو. مجھے بہت دفعہ کہا گیا, ایون کہ بڑے بڑے اسپانسرز نے بھی کہا کہ یار آج بسنت ہے, یار آج یہ ہے وہ ہے, آج آپ نے حمد نہیں پڑھنی ہے وہ. اینڈ آئی میڈ شیور کہ میری پرفارمنس حمد سے ہی شروع ہو, کیونکہ وہ لوگ ساتھ پڑھتے تھے. تو میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا اس لیے رہا کہ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا, میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اچھائی انٹروڈیوس ہوتی ہے تو آپ کو سارے برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہتا, اور جب جس کو بھی چاہتے ہیں نا کافر مشرک بول دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, پھر آپ کو سارے غلط لگنا شروع ہوتے ہیں, ایون گھر میں بھی. تو لکیلی میری چونکہ جو ٹیچر ہیں تو از اے وائز مین, اور وہ چونکہ پریکٹیکل کرتے ہوئے آئے ہیں, تو انہوں نے جو ہمیں سنت بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ غلط کہنے کی بجائے اچھا کر کے دکھا دو, صرف زبان سے بھی نہیں, اچھا کر کے دکھا دو. جیسے وہ بچپن سے واقعہ سنتے آ رہے ہیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا, کہ انہوں نے وضو کر کے دکھا دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو, انہوں نے کہا, بڑے سے کہا کہ آپ ذرا چیک کریں میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں. تو وہ بندہ سمجھ گیا کہ یار یہ ہے. پھر جا کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کی, کہ مجھے وہیں پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کی شخصیت کیا ہوگی, کہ جو ایک بچے نے مجھے وضو کرنا سکھا دیا بغیر غلط کہے. سو کچھ ایسی ٹریننگ ہماری ہو گئی کہ ایک تو اسٹریٹ فارورڈلی ہم نے وہ نہیں کرنے, اسٹیٹمنٹس دینی شروع نہیں کر دی کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ہوا ہے. میں کہا یار خود کو ٹھیک کرو, اور جب بھی بات کرو تو ریفرنس کے ساتھ کرو. خود چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ. اللہ رسول کو آگے کرو, جن کو آگے ہونا چاہیے, خود کو پیچھے رکھو. سو دس از دی ریزن کہ مجھے اس طرح کا کرٹیسزم نہیں ملا. تھوڑا بہت یہ ضرور ہوا کہ یار داڑھی رکھ لو. کسی نے کہا کہ اچھا آپ ابھی بھی کر رہے ہیں وہ. تو پھر جب میں کافی تنگ آ جاتا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کسی نے ایئرپورٹ پہ مجھ سے کہا کہ اچھا ماشاء اللہ, جب اس نے سن لیا نا مجھ سے قرآن, کیونکہ 2 گھنٹے بھی تھے فلائٹ میں, تو میں نے اس کو بھی بتا دیا. تو اس نے کہا کہ اچھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا یار ابھی تو نہیں چھوڑا, کیونکہ میرے پاس اور کوئی وہ نہیں ہے, اسکل نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ میرا منتھلی اس وقت میرا خیال ہے کہ میں نے کہا میرا کوئی 2 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ پتہ نہیں مہینے کا خرچہ ہے, اگر آپ وہ اٹھا لینا تو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں اللہ دروازہ کھولے گا. تو اس طرح میں بچتا رہا ہوں. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے پاپ کانسرٹس اور وہ جو لائف سٹائل تھا اس سے آئی مووڈ آن. اب میں پازیٹیو میوزک یا سمجھ لیں کہ نیشنل اینتھمز, پازیٹیو موٹیویشنل سانگز, حمد اور نعت, سافٹ قوالی, جس کا کانٹینٹ اسٹرانگ ہو اور میری لائف سے ریلیٹڈ ہو, میں اس طرح کی چیزیں کرتا ہوں. سو اس لیے بچت ہو گئی کہ اگر آپ پیچھے رہیں نا اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں وہ نہ دیں, فتوے نہ دیں, کیونکہ وہ تو ہمارا کام نہیں ہے, اس کے لیے علماء ہیں اور لوگ ہیں, پھر آپ بچ جاتے ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجس ایکسٹریمزم, لنچنگ, موب لنچنگ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اینڈ ہم ایک بہت بائیفرکیٹڈ, ایک ڈیوائڈڈ قوم بنتے جا رہے ہیں. تو آپ ریلیجس ایکسٹریمزم کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جو علماء ہیں، اب صرف علماء کی یہ جاب نہیں رہی، اب یہ ہر انسان کو اونرشپ لینی پڑے گی، کیونکہ ٹھیک ہے علماء جو ہے وہ ایک اوتھینٹک، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، پوری زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، ان کے پاس اوتھینٹک ہسٹری کا نالج بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دین کا جو ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خود بتانے کے قابل ہونا چاہیے، ایک پروفیسر کو، ایک ڈاکٹر کو، ایک وکیل کو، ایک جج کو، ایک جنرل کو، ایک پرائم منسٹر کو، ایک سبزی والے کو، اللہ کے حساب سے ان سب کو دین پتہ ہونا چاہیے اپنے حصے کا. وہ اسکالر نہیں ہے، وہ علماء نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے حصے کا پتہ ہے کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں. انفارچونیٹلی اس طرح سے دین کی مارکیٹنگ نہیں ہوئی، تو پھر اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے رانگ اور بیڈ ریپرزنٹیشن کرنی شروع کر دی دنیا میں، کیونکہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں. دین ان کو صبر اور ایجوکیٹ کرتا ہے. آپ اگر ان کو ایسے چھوڑ دیں گے، یعنی دنیا ہمیں دیکھ کے سمجھتی ہے شاید اسلام ایسا ہے، کیونکہ ہم بیڈ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اس کی. سو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی اونرشپ لیں، اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کو اسکولز میں، کالجز میں، جیسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اور خاص طور پہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی تھی، اور مجھے اس کا ایمبیسڈر بھی بنایا تھا انہوں نے، اور ہمارے بڑے پلانس تھے. میں ویسے بھی جاتا ہوں، لیکن اگر گورنمنٹ ساتھ مل جائے تو ہم کتنا زیادہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، کیونکہ یہیں سے تو وہ بچے نکلتے ہیں، تو جتنا زیادہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے ہر لیول کے اوپر. میرا خیال ہے پہلے کبھی بھی اتنی شاید یہ والی نوبت نہیں آئی تھی جو اب آ گئی ہے. سوشل میڈیا بہت جلدی فلیئر اپ کر دیتا ہے، چیزوں کو ٹریگر کر دیتا ہے. سو دین کا جو ایکچول ایسنس ہے، اسلام کا مطلب ہے پیس، سلامتی کا دین. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی ملنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو نہیں جانتا تھا، یا اس کو آپ اگر کافر کہیں گے، اللہ کے رسول نے اس کا کفر ختم کر کے اس کو مسلمان کر دیا تھا، یا اس کو ایجوکیٹ کر دیا تھا. ہم اگر ایجوکیٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر ہمیں کسی کی جان لینے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایجوکیٹ کیا تھا، انہوں نے تو زندگی دی تھی. سو ایک اللہ کے رسول کا ماننے والا، ایک مسلمان، اس کا کام زندگی دینا ہے، لینا نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. سو اس لیے اس وقت بہت ضرورت ہے کہ مساجد سے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، سب کو اپنا اپنا رول، اور علماء جو بڑے والے ہیں، جن کے مدارس سے، جن میں میرے اپنے بھی بہت قریبی جن سے تعلقات ہیں، ان کی مساجد سے 10-10 ہزار، 5-5 ہزار علماء نکلتے ہیں، اتنے بڑے جو علماء ہیں. آئی تھنک ان کو بھی دوبارہ موقع اور محل کے حساب سے، حالات کے حساب سے ریویو کرنا پڑے گا کہ اور کیا کیا چیزیں، کس طرح ہم ان کو اور اکوپ کر کے بھیج سکتے ہیں. کہ آج کل کے لوگوں کو جو سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، اور اکنامک پریشر بھی ہے ان کے اوپر، ڈپریشن بھی آیا ہوا ہے، ہر چیز اس وقت ٹریگر ہوئی ہے. تو ایسے میں کیسے یہ ان کو سود کریں، جمعے کے خطبے کے ذریعے، نمازوں کے بعد نماز کا میسج سمجھائیں. اگر امام ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، وہ لوگوں کو یہ بتا کر بھیجے کہ آج آپ نے اس حکم پہ سجدہ کیا ہے، تو اس میں سے 10% لوگ تو سوچیں گے نا باہر نکل کے کہ یار میں اس حکم پہ ایگری کر کے آیا ہوں، سجدہ کر کے آیا ہوں، ٹانگیں کانپیں گی. تو ہم نے نماز کو بھی صرف ثواب والی نماز بنا دیا، ہم نے قرآن کو بھی ثواب والا قرآن بنا دیا، جو ہدایت کے لیے آئی تھی، جو نصیحت کے لیے آئی تھی. سو بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، اور اس میں علماء کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. لیکن میں سارا کا سارا ان کے اوپر نہیں ڈال رہا، اس میں میرا، آپ کا، میڈیا کا، اساتذہ کا، اسکولز، یونیورسٹیز، سب کو مل کے کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سوسائٹی جو ہے خود بھی بدنام ہوں گے اور اللہ کا نام بھی بدنام کریں گے. سر پچھلے کچھ سالوں میں آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کا نام آتا ہے، عمران خان کا نام آتا ہے. واٹ از اباؤٹ ہیم کہ یو بلیو ان ہیم اینڈ آپ کا نام ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے؟ جی، آئی بلیو ان ہیم، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ جتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں بالکل کلین ہے. انہوں نے پبلک کا پیسہ نہیں کھایا. اچھا، وہ اسٹریٹ فارورڈ، ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے پولیٹیکل نہیں ہے
موروثی سیاست اور ایک جی اچھا ان کو نام سیاست سے نہیں ملا، کیونکہ سیاست میں لوگ کس لیے آتے ہیں؟ جس سیاست سے ہم واقف ہیں پاکستان کی، پاور، نام، پیسہ، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سب نے اپنی اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. دے آل ہیو بیکم سیلیبریٹیز ناؤ، رائٹ؟ انگلینڈ میں اتنے سال رہا ہوں، میں جانتا ہی نہیں کسی منسٹر کو، کوئی ٹی وی پہ نظر نہیں آئے گا، دے آر سو بزی. لیکن یہاں آپ کو دیکھیں وہ باقاعدہ شام کو سب جتنا پاکستان میں کام ہونے والا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس کہ وہ ہر روز 2-3 شوز پر بیٹھے گا؟ ٹھیک ہے کبھی پریس کانفرنس کر لی. سو میں اتنے سال میں دنیا میں پھرا ہوں، آپ ہارڈلی کبھی آپ کو کوئی منسٹر، ہاں کوئی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے، کوئی میسیج دینا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. ہماری یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے سورٹ آف انفوٹینمنٹ انڈسٹریز، جس میں وہ ان کو بھی نام ملتا ہے، ایک سیلیبریٹی سٹیٹس ملتا ہے. سو لوگ نام کے لیے آتے ہیں، پیسہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے. سو عمران خان کو یہ ان چیزوں کی پہلے سے ہی ان کو اللہ نے عطا کی ہوئی تھی، فیم بھی ملا ہوا تھا، پیسہ بھی ضرورت کا تھا، اینڈ جو ہے وہ لوگ فالوئنگ بھی تھی. سو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ بھی کلین ہے، پبلک کا پیسہ کوئی اس طرح سے نہیں کھایا، غلط میسیج نہیں دیا، ہر دور میں وار کے اگینسٹ سٹینڈ لیا، سٹانس لیا، چاہے وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں تھی یا ہمارے نیبرز کے بارے میں تھی. ہمیشہ سے سٹانس بہت اچھا اور ایجوکیٹڈ سٹانس تھا. پھر اس کے بعد اب جو اس وقت جو گورنمنٹ میں آنے کے بعد خاص طور پہ جو ان کی زندگی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میری اور اٹیچمنٹ اور ایک وہ بڑھ گئی ریلیشن شپ، وہ یہ تھی کہ دین کے اوپر ڈپینڈ کرنا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، فلاحی ریاست جس میں سب کو رائٹس ملیں، جس طرح غریبوں کا انہوں نے خیال کیا، ہیلتھ کارڈ سے لے کے احساس پروگرام، اور جو کچھ ہو رہا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ وی ور سو ہوپ فل کہ پاکستان جو ہے نا چڑھ گیا پٹری. اور بڑا دل کڑتا تھا کہ جب لوگ جب وہ میڈیا جا کر لوگوں سے پوچھتا تھا اور مہنگائی کے اوپر ہوتا تھا تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو. ایک دم سے جو ہے آپ کا 70-75 سال کا جو ہماری جو ایک کرپشن کا بیک گراؤنڈ ہے، سسٹم عادی ہوا ہوا ہے اس کرپشن کا، سب اس کے اندر ہے، کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا میں، تو وہ ایک دم سے نہیں بدلے گا. لیکن ایک بھروسہ ہونا چاہیے کہ یار جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی باہر پاکستان کا پیسہ لے کے باہر نہیں جا رہا، فیکٹریز، محلات، اس کے اپنے بزنسز ڈبل ٹرپل نہیں ہو رہے، تو ایسا نہیں ہے، تو گیو ہم ٹائم، صبر کرو، بلکہ اپنا حصہ ڈالو. یہ اس میسج کے ساتھ میں نے ٹی وی شو شروع کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ. جب میں پاکستان آیا خان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ یار مائنڈ میکنگ کی ضرورت ہے، ورک. سو رحمۃ اللہ عالمین کے اوپر مجھے کام کرنے کے لیے کہا. سو یہ میری ایفیلیشن ہے. جب عدم اعتماد ہوا تو اگلے ہی دن پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے کہا کہ السلام علیکم، خان صاحب چلے گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں شاید، حالانکہ میں تو کام کرنے آیا تھا، میں تو موٹیویشنل پروگرام کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یا تو آپ جلسوں پر جائیں یا آپ یہ پروگرام کریں. تو میں نے کہا دیکھیے میں آپ سے نوکری لینے تو آیا نہیں تھا، میں تو کام کرنے آیا تھا. سو رائٹ ناؤ اس وقت جو وہ وٹ ہی از ڈوئنگ وہاں میری زیادہ ضرورت ہے. تو میں نے پھر پورے پاکستان کا ان کے ساتھ ٹور کیا، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے شہروں میں، اور وہاں پہ جو میں اپنا حصہ ڈال سکتا تھا حمد اور نعت کی صورت میں، موٹیویشنل اینتھمس کی صورت میں، وہ میں نے ڈالا. اور آئی بلیو ان ہز میسج کہ عوام کے ہاتھ میں ایک دفعہ، چاہے وہ اچھا فیصلہ کریں یا برا فیصلہ کریں، بٹ دے شوڈ ڈیسائڈ. اور یہی ڈیموکریسی ہے. کرنے دیں نا، ایک دفعہ غلط کریں گے اگلی دفعہ اون تو کریں گے نا. جب ان کی مرضی سے نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ جو ایجوکیشن کر دی ہے عمران خان نے اوور دا ایئرس، دھرنے کے ٹائم سے لے کے، اور اس سے پہلے بھی بول رہے تھے لیکن دھرنے نے فوکس کروا دیا تھا، آج تک ہر بندے کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جن کو ٹھیک ہونا ہے، وہ رول آف لا کیا ہے، ترقی کیوں نہیں ہو سکے گی جب تک یہ نہیں ہوگا. سو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہوا ہے پاکستان کے اوپر، وہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے. لیکن یہ احسان تو ماننا پڑے گا کہ آئینہ دکھا دینا، ایک قوم کو بتا دینا کہ یہ آپ کو کرنا ہے اور یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اپنے ووٹ کو صحیح استعمال نہیں کیا. اور جن لوگوں کو میں نے جلسوں میں آتے دیکھا ہے، ٹوٹی ہوئی چپلیں، ان پڑھ، اور جب وہ
ان کی بات کو رسپونڈ کرتے تھے تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار اس کو بات ویسے ہی سمجھ آ رہی ہے جیسے کسی پی ایچ ڈی کو سمجھ میں آ رہی ہے. سو دیٹ از دا بیوٹی آف دس کیمپین کہ چاہے پتھر توڑنے والا ہو یا پی ایچ ڈی ہو, سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان آگے کیسے جائے گا. جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے, رول آف لا نہیں آئے گا, اور بینگ مسلم اسلامک کنٹری ہم اپنی ویلیو سسٹم پر نہیں آئیں گے, ہمیں بہت مار پڑے گی. اور جتنی محبت ہے پاکستان سے اور جتنی پاکستان نے ہمیں دیا ہے, ہم نہیں دیکھنا چاہتے وہ ٹائم کہ ہم آلریڈی پڑھنی شروع ہو گئی ہے. ہمارے جو امیج ہے پاکستان کا دنیا کے اندر, کرپشن میں نام آ رہا ہے, اس میں آ رہا ہے, اس میں آ رہا ہے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ پاکستان اس سے زیادہ ورس حالت میں آئے. سو اس لیے میں سپورٹ کرتا ہوں, اور میں یہ میری خواہش ہے کہ سارے پاکستان کے جو امپورٹنٹ ادارے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ایک پیج پر آ جائیں کہ یار پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے. یہ جائے گا تو ہم بھی اوپر چلے جائیں گے خود بخود. ہمیں تماشائی بن کے دیکھنے کی بجائے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اپنا رول پلے کرنا چاہیے ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, ایز اے ہیومن بینگ. جب تک اپنی اپنی جگہ پہ ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک ہمارے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوتی رہے گی, اور اندر والا بھی آپ کو مس یوز ابیوز کرے گا, باہر والا بھی کرے گا. اور جب اندر والا ابیوز بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر باہر والا آ کے ابیوز کرتا ہے, اور جب باہر والا کرتا ہے تو وہ بہت روتھلیسلی کرتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا, پھر وہ اپنا وصول کرتا ہے. سو اس لیے ہمیں جاگ جانا چاہیے اینڈ ہمیں ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے. اور جو صحیح چیز ہو, شکلیں مت دیکھیں عمران خان کی یا کسی کی بھی لیڈرز کی, آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ آپ کے بچوں کی, آپ کی نسلوں کی فائدے کی بات کر رہا ہے تو then support it. That is my message. Thank you so much, sir. Thank you for your time.